نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے. یہ مینا کا میدان ہے اور اللہ گواہ ہے کہ ہماری دعوت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی خالص بات آپ بھائیوں تک پہنچائی جائے گی. اب اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کوشش یہی ہے کہ صحیح بات آپ تک پہنچائی جائے. اب اس کے بعد ایک اہم بات جو بھی بتانے والی ہے حج کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ حج کی نیت کس طرح کرنا ہے. ابھی کیونکہ حج کا عمل شروع ہو گیا ہے، بعض بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نیت کس طرح کریں. تو اکثر بھائیوں نے میرا خیال ہے حج تمتع ہی کرنا ہے اور عمرہ الحمدللہ کر چکے ہیں. اب جب ہم آگے حج کے لیے احرام باندھتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عمرہ کر لیا ہوا ہے تو حج تمتع والے کہیں گے لبیک حجن. کیا کہیں گے؟ لبیک حجن. لبیک حجن یا اللہم لبیک حجن. ٹھیک ہے، یہ کہنا ہے. تو حج کران اور حج افراد والے آلریڈی نیت کر چکے ہیں. صرف عمرے والے جو عمرہ کر کے فارغ ہو کے حج تمتع کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہنا. اگر آپ کسی کی طرف سے حج کر رہے ہیں، والد صاحب والدہ، تو کہنا لبیک حجن عن والدی. عین نون عن کا معنی ہوتا ہے اس کی طرف سے. لبیک حجن عن والدی، والدہ ہے تو عن والدتی، بھائی ہے تو عن اخی، بہن ہے تو عن اختی. یہ کہنا ہے. تو یہ پہلا عمل ہے، وہ اگر آپ نے کر لیا تو الحمدللہ، نہیں تو ابھی بھی آپ کر سکتے. تو یہ تو نیت کے حوالے سے. پھر آگے حج کے اعمال انشاءاللہ شروع ہو رہے ہیں. تو غور کے ساتھ سن لیں کہ حج کے 4 ارکان ہیں. حج کے 4 ارکان ہیں. ان ارکان میں سے ایک رکن بھی رہ گیا تو پورا حج باطل ہو جائے گا. پورا حج باطل ہو جائے گا. پھر سزا کیا ہوگی؟ یہ حج بھی پورا کریں اور اگلے سال پھر حج کریں، پھر 6,000 ریال دے، 7,000 ریال دے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو ارکان ہیں حج کے، ان کو غور کے ساتھ سن لیں. ٹھیک ہے جی. ارکان حج کتنے ہیں؟ 4. سب سے پہلا احرام کے اندر حج کرنا ہے. احرام وہ الحمدللہ تقریباً سب نے پہن لیا الحمدللہ. دوسرا رکن ہے کل 9 ذو الحجہ کو عرفات میں وقوف کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ. حج عرفہ کے وقوف کا ہی نام ہے. حج عرفہ کے اصل حج وہ ہے کہ دعائیں کرنا ہے زور کے بعد سے لے کر مغرب تک. یہ 2 ارکان ہو گئے. پہلا کیا بتایا جی؟ احرام. دوسرا عرفہ کا وقوف. اور تیسرا طواف زیارہ، جسے طواف افاضہ عربی میں بھی کہتے ہیں، طواف زیارہ بھی کہتے ہیں. 10 تاریخ کو ہمارے اکثر بھائی طواف زیارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں نام. تو کتنے ہو گئے؟ 3. اور پھر اس کے بعد سعی حج تمتع والے کے لیے لازم ہے، اور حج کران والے نے اگر نہ کی ہو، حج افراد والے نے طواف قدوم کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے بھی لازم ہے. تو یہ 4 ہو گئے ارکان. نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارہ، اور نمبر 4 سعی. ٹھیک ہے جی. یہ 4 ارکان حج. ان کے بغیر حج پورا نہیں ہوگا. اب کچھ واجبات ہیں. واجبات وہ ہیں کہ حج کے لیے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی چھوڑ دیتے ہیں، کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، تو پھر حج اس شرط پہ صحیح ہوگا کہ آپ اس کی جگہ پہ دم دیں. اگر 2 الگ الگ چیزیں اچھی طرح یاد کریں، رکن رہ گیا تو پورا حج باطل ہے، ختم ہے. اور اگر واجبات میں سے کچھ رہ گیا تو پھر آپ کا حج اس شرط پہ صحیح ہوگا کہ آپ دم دیں. واجبات حج کیا ہیں وہ بھی غور سے سن لیں. نمبر 1 نکات سے احرام باندھنا.
کہاں سے جی؟ میقات سے احرام باندھنا. احرام یہ رکن تھا لیکن باندھنا کہاں سے ہے؟ میقات سے. یہ حج کے واجبات میں سے پہلا واجب ہے. نمبر 2 عرفہ کا وقوف شام تک کرنا. ویسے تو عرفہ کا وقوف کیا ہے ابھی بتایا نا پیچھے، رکن ہے، لیکن شام تک کرنا، سورج غروب ہونے تک کرنا، یہ کیا ہے؟ واجبات حج میں سے ہے. کتنے ہو گئے؟ 2 ابھی ہوئے. نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا ہے. نمبر 2 شام تک عرفہ کا وقوف کرنا ہے. نمبر 3 مزدلفہ کی رات ٹھہرنا، مبیت مزدلفہ. یہ نمبر 3 ہو گیا. ٹھیک ہے جی. نمبر 4 کنکریاں مارنا ہے. نمبر 5 قربانی کرنا ہے. نمبر 6 سر منڈانا ہے. نمبر 7 مینا کی راتیں 11 12 اور اگر 13 کو مارنا چاہے تو وہ بھی، وہ یہاں ٹھہرنا ہے. اور نمبر 8 طواف وداع کرنا ہے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میقات سے احرام باندھنا پہلا واجب. دوسرا واجب شام تک عرفہ کا وقوف کرنا ہے. تیسرا واجب مزدلفہ میں رات کا اکثر حصہ گزارنا ہے. اور نمبر 4 کنکریاں مارنا ہے. نمبر 5 قربانی کرنا ہے. نمبر 6 بال منڈانا ہے. نمبر 7 مینا کی راتیں ایام تشریق کی یہاں گزارنا ہے، یعنی 10 11 12 اور 13 کو آپ کی مرضی ہے. اور آخری 8واں ہے طواف وداع. ان میں سے اگر کوئی رہ گیا تو آپ کا حج اس شرط پہ صحیح ہوگا کہ آپ کو دم دینا پڑے گا. صحیح ہے جی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اکٹھے ہی ہیں، ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. تو یہ تھوڑی تھوڑی جو تعلیم ہے وہ میرا خیال ہے پورے حج کا طریقہ بتانے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی آپ یہ یاد رکھ لیں کہ حج کے ارکان کتنے ہیں؟ 4. نمبر 1 احرام میں حج کرنا. نمبر 2 وقوف عرفہ. نمبر 3 طواف زیارہ. نمبر 4 سعی کرنا. ٹھیک ہے جی. واجبات میں پہلا واجب میقات سے احرام باندھنا. نمبر 2 عرفات شام تک وقوف کرنا. نمبر 3 مزدلفہ کی رات ٹھہرنا. نمبر 4 کنکریاں مارنا. نمبر 5 قربانی کرنا. نمبر 6 سر کے بال منڈانا. نمبر 7 مینا کی راتیں یہ ٹھہرنا. سائی وہ رکن. تو یہ ہے 8واں طواف وداع جب آپ نے گھر کو جانا ہے. صحیح ہے جی. اب 1-2 باتیں ہیں وہ بھائیوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے تو وہ آپ سن لیں. ان کمپنی والوں نے کچھ آپ کے لیے 2 انعام بھی بھیجے ہیں. وہ بھائی جو میرے ساتھ وہاں بیٹھے ان کو پتا آپ لے آئیں گے. وہ ادھر ایک شاپر میں نا سفید رنگ کا شاپر اس میں پڑے، صرف 2 لانے ہیں، پھر وہ ہر ایک برس پہ 2 1-2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گی میرے بھائیوں. نمبر 1 آپ یہ بتائیے، ہم اس وقت سارے احرام میں ہیں، ٹھیک ہے نا. صبح میں نے احرام کی پابندیاں بتائی تھی. اس وقت جب نیت کر لی تو کیا ہم بال کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں. خوشبو لگا سکتے ہیں؟ نہیں. شکار کر سکتے ہیں؟ نہیں. سر پہ کپڑا لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. یہ سارے کام جائز ہیں یا حرام ہے عام حالت میں؟ احرام سے پہلے جائز ہے. احرام سے پہلے جائز ہے. تو کیا پتا چلا کہ اللہ کا حکم آیا کہ جائز کام چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیے. اللہ کا حکم آیا جائز کام چھوڑ دو اور ہم نے چھوڑ دیے. تو کیا خیال ہے پھر احرام پہن کر حرام کام کرنا چاہیے؟ سگریٹ پینی چاہیے، سگریٹ پی لینی چاہیے. کیونکہ اللہ نے جائز کام حرام کر دیے ہیں تو پھر کوئی کوشش کر کے حرام کام ہی کر لے. سگریٹ پینا حرام ہے میرے بھائیوں، تمباکو نوشی حرام ہے. اچھا کوئی بھائی کہہ دیتے ہیں مکروہ ہے
اور جو ہمارے پنجاب کے لوگ ہیں نا انہیں لفظ مکروہ بھی صحیح نہیں آتا، وہ کہتے ہیں مکراؤ ہے، تو مکروہ نہیں ہے، سگریٹ نوشی مکروہ نہیں، سگریٹ نوشی حرام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ایک آئے، کہاں سے آپ آئے گی؟ آپ جبیل سے الکفیرہ، یہ نام ہی بڑا مشکل۔ اچھا چلیں، ان کے ساتھ وفاد اکرام آئے ہیں، ابھی قرآن کی تعلیم بھی ہونا ہے انشاءاللہ۔ آپ وفاد اکرام سے پوچھے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالو، ہلاکت میں مت ڈالو۔ جو سگریٹ پیتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا؟ صحیح بھائی، جی جی، جو پیتے ہیں وہ بھی بولیں، جو نہیں پیتے وہ بھی بولیں۔ پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، جی جی، جگر خراب ہوتا ہے، ہاضمہ اتنا خراب ہو جاتا ہے، کہتے سگریٹ نہ پیے تو ہمیں روٹی ہضم ہی نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ اپنے آپ کو نقصان دینا ہے، اور اپنے آپ کو نقصان دینا حرام ہے، تو سگریٹ نوشی کیا ہوگی پھر؟ حرام۔ صحیح ہے جی۔ دوسری اس کی حرام ہونے کی دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ سگریٹ کا کاش لگا رہا اس کے منہ پہ، کبھی اس کے منہ پہ، تکلیف ہے کہ نہیں؟ تکلیف دینا حرام ہے، اور یہ تکلیف دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ تو پھر سگریٹ نوشی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ صرف بندوں کو تکلیف نہیں دے رہا، ایک اور مخلوق کو بھی تکلیف دے رہا ہے۔ وہ دلیل موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تتعظی بما یتعظی بہ بنو آدم، ملائکہ کو فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بندوں کو تکلیف ہے۔ تو یہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ کرامن کاتبین ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے نا؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ فرشتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا ایک اور بات، ایک منٹ جی، تھوم کھانا صحیح ہے بھائی، تھوم، لہسن، لہسن سمجھتے ہیں نا؟ صحیح ہے؟ مولی کھانا صحیح ہے، کچا پیاز کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل من هذه الشجرہ فلا یقربن مسجدنا، جو یہ کچی سبزی کھا لے ہماری مسجد میں نہ آئے۔ کہا اگر نماز کا وقت ہو جائے فلیمت اذاہ، اس کی بدبو کو، سمیل کو ختم کر کے آئے، پھر مسجد میں آئے۔ تو یہ چیزیں حلال ہیں کہ نہیں؟ تو جو سگریٹ پی کے جا رہا ہے، کیا خیال ہے کستوری کی خوشبو آئے گی مسجد میں؟ ہاں جی، مسجد۔ اچھا پھر ایک اور چیز ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، خوشبو اگر ہو یا پتہ نہیں، یہ خوشبو ہے، مسجد میں لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ لے جا سکتے ہیں، بولو بھائی، لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے کیا ہے؟ الیکٹرانک فین ہے جی، یہ لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ لے جا سکتے ہیں۔ اچھا موبائل لے جا سکتے ہیں، کوئی بھی صاف ستھری پاک چیز مسجد میں لے جا سکتے ہیں نا؟ کیوں؟ مسجد بھی پاک صاف ستھرا مکان ہے، اور صاف ستھری چیز ہی اس میں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سگریٹ وہ جب مسجد میں جانے لگتے ہیں تو وہ جوتے میں رکھ دیتے ہیں، بھائی کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ مسجد میں نہیں جا سکتا، تو تجھے کس حکیم نے کہا کہ یہ پیو؟ گندی چیز، باتھ روم میں بیٹھ کے تو پی سکتے ہیں، مسجد میں نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ کئی لحاظ سے حرام ہے، پھر فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یاد ہے، مجھے نہیں پتا اب یہ ڈبی کتنے کی آتی ہے، کتنے کی آتی ہے؟ 16۔ اچھا جی 25 20 بتا رہے ہیں، 20 لگا لیں، اوسطاً 20 ریال۔ تو ایک بندہ ایک دن میں کتنی لیٹر پیتا ہے؟ ایک بھائی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2، یہ 1، چلو یہ 1 لگا لیں۔ اگر 20 ریال کی ایک ڈبی ہو اور روزانہ پیئیں تو مہینے میں کتنا ہو گیا؟ 600 ریال۔ اور قسم سے یہ جو ہمارے بنگالی بھائی باہر صفائی کرتے ہیں، کتنی تنخواہ ہے ان کی؟ 600۔ اللہ کا خوف کرے میرے بھائی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مہینے کا 600 تو سال کا کتنا ہو گیا؟
12×72 7,200 ریال سال کا آپ پی جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. 7,200 ریال کو آپ آگ لگا رہے ہیں. 100 ریال آپ کے پاس ہو نا, آپ کہیں بھائی ایک ریکویسٹ, اس کو آگ لگا دے, آپ کہیں میں پاگل ہوں. ادھر کیا تو عقل مندی کر رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, اگر یہی 7200 روپیہ ہر سال آپ اپنی والدہ کو دیں, وہ خوش ہو کے آپ کو دعائیں دے, جنت پکی ہے کہ نہیں؟ والد کو دیں, اپنی کمزور بہن کو دیں, اپنے بھائی کو دیں, اور نہیں تو چلو بیوی کو دے دیں. جس بیوی کا خاوند سال میں 7,200 ریال کا گفٹ لے کر دے, وہ پاؤں دھو کے پیے گی پیر صاحب کی طرح, کہے کہ میرے خاوند جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بچوں کا حق چھین رہے ہو اللہ کے بندو, بیوی کا حق چھین رہے ہو, ماں باپ کا حق چھین رہے ہو. حیرانگی کی بات ہے. ہم جس باس میں آئے ہیں نا, وہ مجھے انڈین بھائیوں کے ساتھ اب ادھر دائی کوری کرنے کا, چلو ادھر چلو, چلو دین کی بات کرنا ادھر ادھر. تو وہ جو ڈرائیور ایسا الو کا پٹھا تھا, وہاں سے لے کر یہاں تک اس نے سگریٹ ختم نہیں ہونے دی. تو بولے, کہتا انا ماں بھی بشی کی, کہتا سگریٹ نہیں چلاؤں گا تو بس نہیں چلے گی. تو میں نے کہا ادھر ہی بیٹھے رہیں گے, پھر فائدہ کوئی نہیں. اللہ اکبر, پتہ نہیں وہاں سے یہاں تک کتنی سگریٹ وہ پی گیا. لا الہ الا اللہ. تو میرے بھائی اللہ کے لیے بچے, اس سگریٹ نوشی سے بچے. اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی بھائی پیتا کہ نہیں پیتا, کون پیتا کون نہیں پیتا ہے, لیکن یہ منا ہے. اگر اس میں احرام میں ہم جائز چیزوں سے بچتے ہیں اللہ کے حکم پر, تو اس سے بھی بچے, یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اچھا بات بھائی مطلب سگریٹ نوشی کا حکم دکھایا نہیں قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ اس وقت سگریٹ نوشی نہیں تھی, سگریٹ تھی نہیں. ہاں قانون شریعت میں موجود ہے کہ جو چیز نقصان دہ ہے وہ حرام ہے, اس لیے سگریٹ بھی حرام ہے, اس کے قریب نہ جاؤ. فضول خرچی حرام ہے, سگریٹ فضول, ہر لحاظ سے یہ حرام, مکروہ نہیں ہے. اور میں پنجاب میں رہتا ہوں, مجھے پتا ہے تمباکو کی فصل جو ہے نا, تمباکو لگاتے ہیں نا, تمباکو کی فصل, واللہ یہ گدھا سارے خشک سے خشک فصل کھا جائے گا, تمباکو کو وہ بھی منہ نہیں لگاتا. وہ یہ جس کا مطلب ہوا تمباکو پینے والا, وہ اس جانور سے بھی بدتر ہو گیا, اللہ معاف کرے. اس لیے اللہ کا خوف کریں بھائی. اب آخری بات میں وعدہ لینا چاہتا ہوں, کوئی بھائی ہمت کرے گا ہاں جی کہ تو پہلے سگریٹ پیتا تھا, اب اللہ سے وعدہ کرے کہ وہ آئندہ نہیں پیے گا. اس کے چھوڑنے کا بھی ایک طریقہ, میں نے اس پہ ایک کتاب بھی لکھی ہے, سگریٹ نوشی کا حکم اور چھوڑنے کے طریقے. اس کے آخر میں نے لکھا ہے کہ اگر آپ 2 ڈبی روزانہ پیتے ہیں تو اس کو کام کر کے 1 کر دیں, پھر آدھی کر دیں, اس طرح اس کو ختم کریں. اور سگریٹ کی جگہ پہ ٹافی وغیرہ یا جو ہیوٹ ٹافی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں وہ کھائیں, آہستہ آہستہ اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے جی. آخری بات کہ یہ جو ہمارا وقت گزر رہا ہے نا بھائیو, اس کو ضائع نہ کریں, گپوں میں نہ ضائع کریں, دین سیکھیں اور اس ٹائم کو قیمتی بنائیں. اگر صرف سونا ہے, گپے مارنے ہیں, تو وہ ریاض دماغ جبیر جہاں سے آپ ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے, ایسی لگے ہوئے وہاں بھی سو جائیں. تو ابھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو حفاظ اکرام موجود ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ 10-10, 12-12 بھائیوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کی تصحیح اور قرات کرائیں. فاتحہ سنیں, دوسری صورتیں سنیں اور ان کی تصحیح کرائیں. جہاں پر وہ غلطی کر رہے ہیں ان کی تصحیح کرائیں. اور اگر کھانا تھوڑا لیٹ ہو جائے تو نماز کے الفاظ سنائیں, نماز سنائیں. ٹھیک ہے. یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے قرآن کی ایک آیت سیکھی, آیت سیکھنے سے مراد اس کو اچھی طرح پڑھنا سیکھا, اس میں کیا ہے وہ سیکھا, مسائل سیکھے. فرمایا جس نے ایک آیت کریمہ سیکھ لی, مستدرک حاکم کی روایت ہے, فرمایا خیر اللہ من 1000 رکعت, 1000 نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حافظ صاحب ہیں جی, وہ آپ کے ساتھ جو ساتھی کی طرح ذرا کھڑے ہو جائیں گے جی آپ صاحب, جو ہمارے ساتھ حفاظ اکرام ہیں. ایک اور بھائی بھی کوئی ہیں جی, 2 3 4 ماشاءاللہ. جو بھائی قرآن مجید کی تلاوت سنانا چاہتے ہیں بلکہ سنائیں,
10-10 12-12 भाई बैठ जाए हल्कों में। वफाद इकराम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। आप उनको कुरान सिखाएं, सुनाएं, जहाँ आपकी गलती होगी वो इंशाल्लाह तस्हीह फरमाएंगे। और शर्म ना करें, दीन सीखने में कोई शर्म तो ये होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह को बड़े अल्हम्दुलिल्लाह है, यहाँ शर्म आनी चाहिए ना। वो तजवीद के साथ कुरान पढ़े ना। बाद जगह तो बाद उलमा ने ये शेर भी लिखा है, मन लम युजव्विदिल कुरान फकद आसिमा, जो कुरान को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता वो गुनाहगार होता है, जानबूझ के नहीं सीखता। तो सीखे भाई कुरान को, इंशाल्लाह उस्ताद आपको सिखाएंगे। अब ये 2 इनाम है, पता नहीं कि छोटा सा पंखा है। मैंने हज के 4 अरकान पे हाथ खड़ा करेंगे क्योंकि इनाम सिर्फ 2 है बंदे का। तो वो 4 अरकान कौन भाई सुनाएंगे? ठीक है जी, चले जी आप राइट साइड पे बैठे, आप इहराम जी ठीक है। क़याम मुज़दलिफ़ा में जी, अरफा में क़याम 2 सही, ये 4 माशाल्लाह। आगे अपने आगे تفضل الشيخ أحمد، وقت البحث. ایک دوسرا سوال، بھائی ادھر بھی دیکھنا تھوڑا لائیو کوریج تمباکو نوشی حرام ہے، اس کی کوئی دلیل بھائی دے سکتا ہے؟ چلے جی آپ اب 2 بھائیوں نے جواب دے دیا، انعام ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کس کو دے۔ چلے آجے جی آپ صاحب، آجے جزاکم اللہ خیر جی، آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، قرآن سیکھیں، پھر کھانا آتا ہے تو کھانے کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد سیکھیں، اس ٹائم کو قیمتی بنائیں، اللہ جزائے کرے جی۔ یہیں سے باندھنا ہے، یہیں سے، ہاں جی وہ آپ نے آگے باندھا ہے نا، ہاں بس بھائی صاحب یہ آپ بھی پاکستان سے ہیں، سر بہت سے پتہ لگا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کا آج قبول فرمائے۔ اگر 3 کام کر لیں، مثلا آپ نے کلفیاں مار لی، قربانی کر لی اور بال بڑھا دیے، تو پھر کپڑوں میں کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی پتہ نہ ہو کہ قربانی ہوئی کہ نہیں تو پھر بہتر ہے کہ اس میں احرام ہے۔ اب وہ ٹائم ٹو پتہ نہیں، وہ اللہ ہی وارث ہے۔ شیخ صاحب ہاں جی، ایک سوال ہے، کنکریاں کہاں سے اٹھانی ہے؟ صرف وہ کنکری جو جمرے کو لگی ہو وہ نہیں اٹھانی، باقی جہاں سے مرضی اٹھائیں۔ یہ جو ہے کہ مزدلفہ سے اٹھانا، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں جی۔ 7 کنکری مارنی ہے اور ایسے لوز کر کے مارنی ہے، ایک کر ایسے نہیں مارنی، لوز کر کے مارنی، ایک کنکری اللہ اکبر کہہ کر بس۔ بسم اللہ اللہ جی طواف قدوم کے ساتھ اگر آپ نے صحیح کر لی اور آپ کا حج تمتع ہے تو پھر آپ کو دوبارہ کرنا ہے، اور اگر قران یا حج افراد ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ 10 والے دن طواف زیارہ کے بعد اگر حج تمتع ہے تو پھر لازمی کرنا ہے۔ ہاں جی، پھر 2، ہاں جی، ایک طواف قدوم کے ساتھ اور ایک طواف زیارہ کے ساتھ۔ ہاں جی، حج تمتع والے کریں دونوں۔